السلام علیکم عزیزان محترم، مسلسل موجودہ حالات پر آپ حضرات کی طرف سے توجہ دلانے پر آج یہ نشست رکھا۔ سب سے پہلے تو میں مسجد گرانے پر ہمارے سی ایم صاحب کی مذمت کرتا ہوں اور ان کے بارے میں میری ایک ہی رائے ہے، وہ جس کی سالگرہ بنائے وہ انہی کے چیلے ہیں۔ اب ان کا بھی وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے ہمارے ہندوستان کے بڑی باتیں کہنے والے صاحب کا انجام ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے گھروں کو گرانے والوں سے ہماری دوستی ہرگز نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی رہے۔ اگر جو اللہ کے گھر کو گرایا، ہم یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ اس کو بھی گرائیں گا انشاءاللہ۔ اور یہ وقت ایسا ہے جہاں دنیا تمام میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں لاک ڈاؤن میں آپ کا یہ کام کرنا مجھے حیرت کی بات ہے، اور یہ سی ایم صاحب کی خوبی ہے کہ انہوں جس کی تعریف کرتے اسی کے بلڈنگوں کو صاف کرتے، نظام کے بارے میں بڑے بڑے بولتے ہیں، اور ان کے کارنامے دیکھو آپ، جتنی نظام کی عمارتیں ہیں اس کو اٹھانے میں انہوں سب سے آگے۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نام سے ہمارے ساتھ ہے، کام میں ہمارے پورے کے پورے ترسی مراؤ کے چیلے ہیں۔ لہذا میں اس وقت ہمارے سی ایم صاحب سے ہو یا حکومت سے ہو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ 2 مساجد جو شہید کیے گئے ہیں وہ آپ دوبارہ پہلے تعمیر کریں۔ آپ کا سیکریٹریٹ تعمیر ہو یا نہ ہو، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسری گزارش ہماری یہ ہے کہ عثمانیہ دواخانے کو آپ بجائے اس کے کہ گرا کے دوسری عمارت بنانے کے، اسی کو آپ چاہے تو نئے سرے سے تعمیر کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو بیمار بیچارے وہ دواخانے میں پڑے ہیں ان کے لیے وینٹیلیٹر کا انتظام کیجیے، ان کے لیے دواؤں کا انتظام کیجیے۔ آج ضرورت ہے، ہر گلی میں، ہر مقام پر، ہر محلے میں اس وبا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ اس میں کوئی ہمارے حکومت کے طرف سے زیادہ آگے بڑھ کے کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ سخت طور پر ایکشن لے اور اپنے تعمیری کام کو جو ہے وہ مکمل کرائیں، اور عثمانیہ کی بلڈنگ کو نئے سرے سے جو بھی اس کے کمزور یعنی جہاں سے یہ پانی وغیرہ آ رہا ہے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے، اور ان عمارتوں کو دیجیے۔ آپ صرف نام لے کے خوش مت کیجیے، اگر واقعی آپ ان کو چاہنے والے ہیں تو ان کی عمارتوں کو بھی مضبوط کیجیے۔ اور ہمارے کمشنر صاحب سے اپیل ہے کہ اب عید کا موقع آ رہا ہے، اب اس عید کے موقع پر آپ ہمارے تمام احباب کو بلا کر مشورہ کیجیے، اور کر کے اس کے انتظامات کیسے کرنا ہے اس سلسلے میں بھی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ مشاورت رکھیں گے۔ اور دوبارہ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ آج کل قربانی کا جو چل پڑا ہے، قربانی ہر ایک پہ ہے۔ ہاں، ایسی صورت میں جہاں آپ کو قربانی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، جیسے بمبئی میں حال میں پڑھا، وہاں اجازت نہیں دیں گے، ایسی صورت میں وہ بات ہو سکتی ہے، مگر یہاں ویسی بات نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اور آپ حضرات کے سوال کچھ ہے تو پوچھیے، آپ موجود ہیں، اس واسطے سے پوچھ رہا ہوں۔ 2 مسجد آپ کے نام ٹھیک، تو ایک ہی مسجد بنائیں گے بولے اور ہی بنائیں؟ دیکھیے مسجدیں 2 تھی اور 2 ہی بنیں گی انشاءاللہ، اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ کا گھر ہے وہ، یقیناً انشاءاللہ 2 مساجد بنائے بغیر ہم نہیں رہیں گے۔ 2 باتیں میں حال میں بھی میں کسی تبسط سے میں بول بھیجا، ہمارے
को ये भी बताना मकसद है कि हमारे कुछ उलमा को ले जाइए आप, जहाँ इस वक्त मसाजिद थे वहाँ हमारे कमिश्नर साहब से मेरी ख्वाहिश है, और हमारे वो क्या कहते हैं उनके पीए से, सीएम साहब की क्या रहते भाई वो, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से, कि वो हमारे को ले जाए और वो दोनों मसाजिद का मुआयना कराए, ताकि हमको मालूम हो गिर गई या गिराई गई। हाल ही में वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई है जी, क्योंकि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन बोर्ड की जानिब से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए वक्फ बोर्ड किसके कंट्रोल में है? वो वक्फ बोर्ड का खुद कंट्रोल जो है सीएम साहब के हाथ में है। अब वो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठने वाले कौन है वो भी आप जानते हैं। तो अब अपन सीएम से मुतालिबा करिए, सीएम से लड़ाई है हमारी, किसी और से नहीं है हमारी, क्योंकि किराए उन्होंने जवाब देना हमारे। और वो जो सेक्रेटरी का जो प्लान बना है अभी नया बनाने का, तो इसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं है बेटे। ये हमको मालूम है, मगर हमको उन्होंने आज मैं किसी एक न्यूज़ वगैरह में पढ़ा मैं कि कुछ उन्होंने वहाँ कोर्ट में दाखिल किया है बोलकर, मैं वो जब तक कि वो फैसला यानी वो जो फैसला हुआ है वो हाथ में नहीं आया, जब तक अपन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कोर्ट में केस है। मौलाना एक आखिरी ये है कि अब जैसा कि कोविड-19 चल रहा है, तो मुख्तलिफ गोशों से जैसा कि हैदराबाद एमपी ने भी अपील की है कि आवाम आगे आएँ और टेस्ट करवाएं, तो आपकी जानिब से भी कोई ऐसी अपील आवाम के लिए? टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है, मगर पहले दवाओं का इंतजाम करो, उसके बाद टेस्ट कराओ। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.